भाईजान जब मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा कि हुकूमत ने मना किया है ना, तो आप क्यों जो स्टेट के खिलाफ ही चलते हो, क्यों काम ये करते हो जब आपको मना किया है? जब मना किया है फिर कोई रोकता है, फिर कहते हो नहीं हमारे साथ ज्यादती हो गई है। ये तो ऐसे ही है कि कानून ने मना किया कि कत्ल ना करो, और जब देता है सजा मिलती है भाई तो मैं कहते 10 हैं मिनट तक आ रहा हूँ, मुझे ना वाइफ को पिक हमें करना है, सजा 10 क्यों मिनट तक देते आ रहा हैं। हूँ। ठीक है शेख। जज़ाकल्लाह। अब तो वैसा अब कादियानी कोई कॉल डाले तो आप उसको लेते हैं, पहले उसको लेते हैं कि कादियानी कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। यार ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। की क्या गया शेख आदि वाइफ नु किक करना? और नहीं यार, फिर यार आप यार भाई आप जरूर कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो ना नहीं मैं यकीन करो मैंने एनजी समझ आई, कह रहा है मैं वाइफ नु किक करना। पिक पिक पी। अच्छा 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 पिक पिक ठीक। वालेकुम मैंने एनजी अस्सलाम। लगे कह रहा है वाइफ नु किक करना, तो मैं आना दोबारा। नहीं इनका कानून ही यही है। वैसा अब ये जिस तरह की ये बात कर रहा है ना, ये ऐसे ही है कि कानून ने कहा है कि भाई कत्ल जो है ना वो जुर्म है, उसके बदले में ये सजा दी जाएगी। और जब वो कत्ल कर ले तो फिर कहे कि देखो कितना जुल्म हो गया, रियासत हमें जो है किसास के तौर पर हमें भी फांसी दे रही है। भाई जब कानून ने कहा है कि ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में अपनी इंटरफेरेंस करो, ना अपने मुर्दे के दफनाओ, तो ये फिर जानबूझ के वहाँ पे दफनाते हैं। फिर जब वो वहाँ पे कानून हरकत में आता है तो फिर कहते हैं देखो जुल्म हो गया। चले, जब तक ये आ रहे हैं बाकी सब दोस्त और उतनी देर तक मुझे एक चीज़ बता दें, हमारे और इनके दरमियान जो है अकायद डिफरेंस है हमारे दरमियान। हम जो है इनको मुसलमान नहीं मानते, तो हम इनको जो मुसलमान नहीं मानते उसकी कोई बेसिक कोई चीज़ें हैं हमारे पास के, मतलब कौन से दलाइल हैं चंद, मतलब अगर आप बहुत लंबे ना हो तो वैसे आपको पता है कि पूरा वो एक तो इस नंबरिंग नंबर पूरी वो चीज़ें थी जिनकी वजह से इनको इस्लाम से खारिज किया गया है। वो चंद कोई 3-4 चीज़ें आप ज़िया भाई हैं, उस्मान भाई आप में से, उस्मान भाई आप बता दें, ज़िया भाई को ज़रा रेस्ट देते हैं, आप बता दें कि कौन सी ऐसी नहीं 3-4 ज़िया भाई बताएं, रेस्ट ही रेस्ट है, ज़िया भाई की भी रेस्ट है, हमारी भी रेस्ट है। कुछ ये भी बताएंगे, कुछ मैं अपनी बता दूंगा, सियाल भाई भी बता देंगे, जो तो इजमाही अकायद है। उसकी एक वजह तो ये है जी कि चूंकि हम बात कर रहे हैं इंसानों की, तो इंसानों में से जो हम मुसलमान हैं तो इनको हम मुसलमान क्यों नहीं समझते? क्योंकि इनके मिर्ज़ा साहब कहते हैं मैं इंसान हो ही नहीं, मैं आदम दा पुत्र यानी बंदे दा पुत्र मैं है ही नहीं। एक तो वजह ये है, वो मिर्ज़ा साहब इनके लिखते हैं कि किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ, बशर की जाए नफ़रत इंसानों की यार। वो इंसानों की यार है, बशर की जाए नफ़रत है, और आदम नहीं है, आदमजाद नहीं है। तो हम तो चूँकि आदमजाद हैं और बशर हैं, तो हम में से जो मुसलमान तबका हमारा है वो मुसलमान हैं हम, तो पहली तो कैटेगरी इसमें ये पूरे नहीं आते ना, तो इसलिए। बाकी एक वजह नहीं है दर्जनों वजूहात हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की दायरा इस्लाम से खारिज होने की, और एक वजह जो है वो बहुत बड़ी है। जैसा कि अकीदा तौहीद जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इस अकीदा तौहीद पे इतनी कारी ज़रब क्रिश्चियंस ने नहीं लगाई जितनी इस मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लगाई है। आप देखें कि क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने जिस हस्ती को अल्लाह का बेटा माना है वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो हैं अल्लाह के सच्चे नबी। यानी उन्होंने अल्लाह के एक सच्चे नबी को, जिनके पास मोजज़ात थे, उनके मोजज़ात को देखते हुए और ख़ुसूसन उनकी मोजज़ाना पैदाइश को देखते हुए उन्होंने एक अकीदा बना लिया कि ये अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन क्या है कि वो अकीदा ईसाइयों ने खुद बनाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, ना जो है वो उन पर कोई अल्लाह ताला की तरफ से वही और इल्हाम ऐसा हुआ कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ठीक है इसके बावजूद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह जो है वो मसीह इब्न मरियम है, बेशक उन्होंने कुफ्र किया। अब देखें इससे बढ़कर मिर्ज़ा साहब ने अकीदा तौहीद पर ज़रब लगाई कि इधर मिर्ज़ा साहब जो खुद मुद्दईन नबूवत है खुद कहते हैं कि मुझे खुदा ने इल्हाम करके कहा तू मेरे बेटे की तरह है, तू
بمنزلہ میری اولاد کے ہے، بمنزلہ میرے بیٹے کے ہے، تو مجھ میں سے ہے، میں تجھ میں سے ہوں، تو میرے پانی میں سے ہے. تو اس طرح کا ایک کوئی مرزا صاحب کا دعویٰ نہیں ہے، بہت سارے دعوے ہیں. پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے تو خود کو سجدہ کروانے کے بھی کہا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کا حکم ہوا، ایسے ہی میرے لیے بھی خدا کے کلام میں یہی حکم ہے. پھر لٹرلی مرزا غلام احمد قادیانی نے سجدے کروائے بھی ہیں لوگوں سے. 2-3 ان کے واقعات موجود ہیں ان کی کتب میں، جہاں کوئی شخص آیا اور اس نے مرزا غلام قادیانی کے سامنے سجدہ کیا، اس نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ تھپکی دے کے اٹھا دیا، چلو جی شابہ پتر سونا کیتا ہی. ٹھیک ہے، یہ تو ایک عقیدہ توحید ہو گیا. اور یہ عقیدہ توحید کے بارے میں صرف یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، ان دونوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کے جو عقائد ہیں وہ اسلام سے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجسم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. جبکہ مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے تیندوے کی جیسی، کہ جس کے بے شمار ہاتھ پاؤں ہیں اور پورے طول و عرض میں جو ہے وہ اس کے وہ سارے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا خدا کا تصور اس نے پیش کیا. پھر خدا تعالیٰ کا نام جلاش ہے، کالا ہے، کالو ہے. پھر فرشتے جو ہیں وہ مرزا صاحب نے نئے گڑھے ہوئے ہیں جن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا. جو فرشتہ انبیاء کرام پہ وحی لے کے آتا ہے، ایک بھی وحی میں مرزا غلام قادری جو دعویٰ کرتا ہے مجھ پہ وحی ہوتی، ایک بارے میں بھی اس نے نہیں کہا کہ مجھ پر جبرائیل وحی لے کے آیا. ایک بھی مرزا غلام قادری کا دعویٰ نہیں ہے. ایک جگہ پہ صرف ذکر ہے، اس میں بھی آئل کا ذکر ہے، جس کا مطلب مرزا غلام قادری نے یہ نکالا ہوا ہے کہ یہ جبرائیل ہے. ٹھیک ہے، فرشتے اپنے ٹیچی ہے، مٹھن لال ہے، درشنی ہے، خراتی ہے، حفیظ ہے. تو یہ تو مرزا صاحب کے جو ہے شیر علی ہے، یہ مرزا صاحب کے فرشتے ہیں. تو مرزا صاحب کا جو عقائد اور جو مذہب ہے وہ اسلام کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. بھی کروانی ہے گھنٹوں، یعنی کہ پھر تو فائدہ نہیں، یہ مکالمہ نہیں ہے، یہ یک طرفہ زبان رسی ہو رہی ہے. اچھا عظیم بھائی، اصل میں نا میں بتاتا ہوں، میں نا اصل میں اسی لیے آپ کو اوپر اٹھا بھی نہیں رہا تھا، وہ میرا خیال ماڈریٹر نے آپ کو اٹھا لیا. اصل میں ان سے صرف ایک نا، مجھے آج تک نا بیسیکلی کنفلکٹ کا پتہ نہیں ہے. یار ہم سے پوچھے نا، ہاں میں بتاتا ہوں کنفلکٹ کیا ہے. یعنی کہ آپ یک طرفہ پوچھ کے وہ ایک بات بیان کرتا ہے، دوسری بات، تیسری بات آپ نے دیکھا وہ رکا کہیں پہ، وہ کہاں پہ جا رہا ہے، کدھر جا رہا میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی ہے، غلط اس طرح بات کی؟ جواب نہیں دے رہا. اچھا آپ ہم سے پوچھے بھائی، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا اختلاف ہے. اچھا چلیں آپ چلے ضیاء بھائی، ایک منٹ صاحب آپ ٹھہر جائیں. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹਜ਼ਾਤ ਵਫਾਤ ਈਸਾ ਤੇ ਜਰਾਇ ਨਬੂਤ ਪੁੱਛ ਲਓ. یار ضیاء بھائی آپ بھی نا کوئی نہ کوئی بات لگائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، میں نے حساب لگایا آپ کا. جی بتائیں عظیم باتیں بھائی. تو مجھے بھی بہت، ہمیں بھی بہت آتی ہیں. آپ اپنی کرسی مجھے ذرا دیں، میں اس کے 73 ٹکڑے کرتا ہوں، پھر میں مانتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کہتے ہیں میری کرسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام سے برات کا اظہار کر چکے ہیں قرآن کریم میں، یہ ان کا دین نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہر، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کو اسلام سے جو باہر نکالا ہے کیوں نکالا ہے؟ یہ میرا سوال یہ ہے بیسیکلی، کیوں نکالا انہوں نے؟ ہاں جی، کیونکہ ان لوگوں نے 1974 میں سب سے کاروائی سے پہلے انہوں نے پلاننگ کی، ہم نے کرنا کیا ہے، عوام کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے 14 دن کی کاروائی کی، اور پھر 14 دن کی کاروائی کے نتیجے میں جو انہوں نے آئین بنایا، اس کا 14 دن کی کاروائی کسی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور میں آپ کو وکلا ان کے بتا دیتا ہوں، انہوں نے گواہیاں دی ہوئی ہیں ہر چیز، یعنی کہ 2 نمبر. تو انہوں نے کس بنیاد پر نکالا؟ میں نے یہ نہیں پوچھا کاروائی وہ 74 میں کیا ہوا، میں نے اپنے بھائی سے یہ پوچھا ہے کہ یہ آپ کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے آپ کو آئین؟ وہ نہیں میں 74 کو چھوڑ دیں، وہ اس لیے نہیں مانتے، وہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہودیوں نے بھی نصارہ کو کہہ دیا تھا بھی آپ تم ہم سے باہر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت یہود کی طرح ہو جائے گی، اس لیے یہ ہمیں باہر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 جو ہے وہ غلط ہوں گے، ایک درست ہوگا. یہ کہتے ہیں 72 درست نہیں ہے. میں پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں وہی بتاؤں گا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ میں اپنی طرف سے باتیں بتاؤں آپ کو بنا کے. یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ نہیں میں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں. سنیے گا یہ لوگ آپ کو مسلمان اسی بات کو غور کرتے ہوئے نا، سنیے گا اپنا کیا نام ہے آپ کا، عظیم اور بھائی آئینہ صداقت میں بشیر الدین محمود صاحب نے محمد علی لاہوری کی بات نقل کیا. اس نے کہا کہ دیکھو پہلے مسیح آیا تھا نا، پہلے مسیح آیا تھا تو لوگوں نے اس کو خدا بنا لیا، کیسے جاہل لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہی کے بارے آیا تھا. اس کے بعد دوسرا مسیح آیا، اس نے ساری زندگی وہ نبوت سے انکار کرتا رہا، لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ
یہ نبی ہے، وہ انکار کرتا تھا میں نبی نہیں ہوں، مجھ پر یہ الزام جھوٹا ہے. جس طرح پہلا مسیح خدا کے دعوے، خدائی کے دعوے سے انکار کرتا تھا، امت الزام لگا رہی تھی اس پر کہ یہ نبوت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے. اسی طرح اس کے ماننے والوں نے اس کو نبی بنا دیا ہے اور اس محمد کا مصداق قرار دے دیا ہے. تو یہ تو مشابہت پائے گی یہود سے تمہاری. اچھا یہودی مانا تھا اسمبلی میں آپ نے ہمیں یہودی مان کے کافر مانا تھا. ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ رک جائیں. اچھا مشابہت ایسی ہوتی ہے، ایک منٹ ٹھہر جائیں. مثال دے کے دکھائی جاتی ہے. ابھی ایسا ہے کہ خط عظیم بھائی ہم 1 to 1 مکالمہ کرواتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں صرف تھوڑی سی آڈینس اور آ جائے، ہم اس کو شروع کرتے ہیں. ابھی میں صرف جنرل کویسچنس کر رہا ہوں، اس لیے ابھی ہماری کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. یہ جنرل میں اپنے نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں. میرا سوال کا جواب ابھی تک جو ہے نا وہ میں دیتا ہوں، میں بہت واضح دیتا ہوں. جو دوسری عالی ترمیم، اللہ کا حکم بتا دیتے ہیں، کبھی رسول کا حکم بتا دیتے ہیں. میری بات سنیں نا. جب اس سے آپ نے پوچھا تھا وہ کتنی تقریر کر رہا تھا، میں نے روکا ہے، آپ نے نہیں روکا. آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے دوسری آئینی ترمیم میں یہ لکھا ہے کہ کیونکہ یہ خاتم النبیین کے منکر ہیں اس لیے ادارہ اسلام سے باہر ہے. یہ ہے ایک جملے میں جواب آپ کا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ہاں جی، اسی لیے ختم نبوت پہ آج بات ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ اس میں صداقت کیا ہے. ویس شکریہ. بھائی بات سنیں نا، جو بات آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ سوال ہے متعلقہ مرزا صاحب سے. اس کے بارے میں کل آپ کو میں کھول کے دوبارہ پڑھ کے پیش کروں گا. شاہ تو سنا میں فتویٰ جو چھپا تھا نا، 400 علماء کا متفقہ فتویٰ تھا، 1891 میں شیخ بٹالوی رحمہ اللہ نے شائع کیا تھا. 400 علماء کے دستخط تھے اس پر. اس میں 20 وجوہات لکھی ہوئی ہیں اس پر کفر کی. ٹھیک ہے، اچھا ایک کام کر، ٹھیک ہے. نہیں بھائی، یہ آپ نے مجھے نا پلیز مجھے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے. میرا مطلب میرا سوال وہ تھا کہ میں یہ ہم آپ کو مسلمانوں نے انشاءاللہ سینڈ کروں گا، باقاعدہ واٹس ایپ نمبر لے کے ہم نے بعد میں آپ کو سینڈ کر دوں. مطلب ہم مسلمان ان کو کافر کیوں ڈکلیئر کیا، اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ بتا دیں کہ کن وجہ سے. وہ بیسک ریزن 1891 کا جو پہلا فتویٰ، اس کے بعد تو مرزا صاحب کی باقی باتیں تو چھوڑ دینا جو اس وقت تک یہاں تھی. 1891 تک فتح اسلام، توزیع مرام، ازالہ و عام وغیرہ کتب لکھی جا چکی تھی. ان کے بعد فتویٰ لگا ہے. اچھا بھائی، گستاخ کو تو ہم دار اسلام سے باہر نہیں نکال سکتے. گستاخ تو ایک گستاخ ہوتا ہے، اس کو تو پنشمنٹ ملتی ہے، تو وہ تو دار اسلام سے باہر نہیں جاتا. ان کے عقائد کے اندر ایسی گمراہی، گستاخ دار اسلام سے چلا جاتا ہے. یہ کس نے کہا آپ سے نہیں جاتا؟ تو مطلب کہ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں اور دانستہ طور پہ ہمیں نہیں پتا کہ اس بات کا مطلب طور پر توبہ ہے پھر بھی آپ کی، اور ایک بندہ دانستہ طور پر کرتا ہے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اسے رجوع کرتا ہے. جو بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. خود مرزا صاحب اس کو مانتے ہیں کہ کسی ایک نبی کی تحقیر بھی کفر ہے. یہ تو دونوں میں مسلم ہے، یہ بات دونوں میں مسلم ہے کہ نبی کی تحقیر کفر ہے. اور آج جو ہے نا، آج عظیم بھائی، آج ایک میری بات، آج ایسا کرتے ہیں ختم نبوت پہ آج جو ہے نا بات کر لیتے ہیں. اور چونکہ آپ کا ہمیشہ مجھے کہتے ہیں، لیکن عظیم بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بات کو نا آسان کریں اور مطلب چیزیں نا ادھر ادھر کی بجائے اس طرح سمجھائیں کہ چیزیں نا سمجھ بھی لگیں ختم نبوت کے اوپر. تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ضیاء بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ضیاء بھائی سے آپ کا جو ہے 1 to 1 مکالمہ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں، جس کے اندر میری بات پوری کمپلیٹ ہو رہے تھے، جس کے اندر آپ کو یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہے وہ آپس میں وہ کراس یعنی کہ جو لگا کے بات ہوتی ہے وہ نہیں کریں گے. اور ضیاء بھائی آپ بھی پلیز ایسی بات نہ کریں جو کہ پرسنلی ہٹ کرے. یار آپ وہ بات کیوں کر رہے ہیں جس کا میں انکار کر چکا ہوں، بار بار کر چکا ہوں کہ میرا لیول یہ نہیں ہے کہ میں اس بندے سے بات کروں. سیاض صاحب کے ساتھ کل میرا ہوا تھا، اچھا طرح ہوا تھا، سیاض صاحب کے ساتھ بات ہوگی. نہیں ہے، میری بات سنیں، اگر آپ کا یہ لیول نہیں ہے تو بات یہ ہے بھائی کہ یہیں پہ بیٹھ کے عظیم بھائی بات ہو رہی ہوتی ہے. میں آپ کو جب ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یار بھائی سمپل سی بات ہے کہ وہ کوئی آپ کے کابرین کو برا نہیں کہے گا. اب دیکھیں، آپ کہیں گے میرا لیول نہیں ہے، وہ آگے سے پھر کوئی بات کریں گے تو اس کا مطلب آپس میں پھر بدمزگی. اب یہ کس نے سٹارٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے سٹارٹ کی ہے بدمزگی سب سے پہلے. تو میں سیاض صاحب سے بات کرنے کے لیے آیا تھا نا، آپ کو لکھا بھی تھا، آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے کروا دیں گے. اب کیوں آپ بدل رہے ہیں؟ کل میری ان سے اچھی طرح بات ہوئی ہے، سیاض صاحب سے کوئی ایسی بدمزگی نہیں ہوئی. آج ضیاء بھائی سے بھی نہیں ہوگی، بات کو سمجھا. نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، بس آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو اچھا میں آپ سے ریکویسٹ یار، یہ تو مجبوری والی کون سی بات ہے؟ یہ تو مکالمہ ہے 1 to 1. آپ مجھ سے آئندہ سے پوچھے بنا اس بارے، ٹھیک ہے، کہ میں ان سے بات کروں، برائے مہربانی. تھوڑی سی سیاض صاحب سے بات ہوگی تو ٹھیک ہے، کل بھی ہوئی تھی، بہت اچھی طرح ہوئی تھی، آئندہ آج بھی ہوگی. آپ کو ایک بات بتایا، میری بات سنیں، میری بات سنیں عظیم بھائی. دیکھیں میرے لیے جو ہے نا، میں آپ کو بات کروں، میں نے نا ان کو کئی 1-2 مرتبہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے ان کو اپنی براڈ سے نیچے بھی اتارا ہے، جبکہ یہ میرے لیے کسی کی رسپیکٹ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے. آپ بھی میرے لیے اہم ہے، اور میں نے 1-2 بار اپنی جو نفس ہے نا اس کو مار کے نا، مجھے پتا کہ میں نے ان کو نیچے کیسے کیا ہے، لیکن میں نے پھر بھی کیا کیونکہ
وہ ورڈز ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ نہیں آپ نے یہ ورڈ غلط بولے ہیں, چاہے بے شک میرا ان کے ساتھ موقف ملتا ہو, وہ ایک بات الگ ہے, لیکن چونکہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بدتمیزی اور کوئی ایسی چیز ہو, تو میں نے ان کو نیچے اتارا. اب یہ بات ہے, یہ تو علم کی بات ہو رہی ہے, علم کی بات کسی سے بھی کی جا سکتی ہے. اگر جہاں پہ میں اس چیز کی آپ کو میک شورٹی دیتا ہوں, جہاں پہ پرسنل ہٹ ہو, جہاں پہ لگے کہ یہ کوئی اکابرین کی بدتمیزی کر رہے ہیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں فوراً ان کو نیچے اتار دوں گا. یہ میری دوبارہ guarantee ہے. معذرت خواہ ہوں, سیال صاحب سے بات ہوگی, کل ہوئی تھی, بہت اچھی طرح سے ہوئی تھی, آج بھی ان سے ہی ہوگی. شکریہ. اب بار بار میں جب کہہ چکا ہوں, میرا خیال 5-6 مرتبہ میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں یہ بات. عظیم صاحب, seien Sie mutig bitte. یہ اب کیا ہے؟ Verstehen Sie, was ich meine, ja? وہ اس کو پتہ چل گیا ہے, ان کو پتہ چل گیا میں نے کیا کہا ہے. یار پھر شاہ صاحب سے کرا دیتے ہیں, شاہ صاحب سے کر لیں. عظیم بھائی, سیال صاحب سے میرے بہت زیادہ ہو چکے ہیں, میرے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں. سیال صاحب کے ساتھ کل میرا ہوا تھا, اچھی طرح ہوا تھا, آج ان کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے جی, لوگ دیکھیں گے, ہمارے بھی دلائل سنیں گے, ان کے بھی سنیں گے. اس میں مطلب کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شاہ کل صاحب بھی سے تو ہوئی تھی نا بات. شاہ صاحب سے کر لیتے ہیں. نہیں ان سے ہوئی ہے, میری کافی دفعہ ہوئی ہے, ان کو علم ہے, مجھے بھی علم ہے. یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ مکال میں. سیال صاحب کے ساتھ کرنی ہے آج بات, کل ہوئی تھی, آج بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یار کیا نام ہے آپ کا ویس صاحب؟ یار آپ کسی نہ پڑھے لکھے بندے کو بلایا کریں جو کم سے کم بات کر سکے. اس بندے کے پاس یہی بہانے ہیں, مجھ سے نہیں بات کرنی, یہ بد کلامی کرتا ہے, شاہ صاحب سے نہیں بات کرنی, جو ان سے بڑی دفعہ ہو سکتی ہے, اکیلے ہی بیٹھ کے کر لیں. پھر آپ صاحب کو نیچے اتار, ان سے اکیلے بیٹھ کے مناظرہ کرو. ادھر یہ نہیں بندہ کر سکتا یار, کوئی بندہ کو لے کے آیا کرو جس کے پاس کوئی علم ہو پکا. جی اچھا اویس صاحب, ویس صاحب, آپ میرا مجھے کہہ سوال رہے ہے, تھے میرا 3 دن سوال ہے پہلے ویس کہ صاحب. سیال صاحب سے کر لیں آپ. آج یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کہ یار نہیں یاد؟ آپ نے مجھے کل میری بات سنیں, آپ نے مجھے کل ایک میسج کیا ہے, میں اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں, جس میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. ظاہری بات ہے, میرا ان کے ساتھ کوئی ہے تو نہیں ہے, میرا نہ ان کے پاس نمبر ہے, نہ میں ان سے بات ہوتی ہے, یہیں پہ میں ان سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب ان سے میں نے پوچھا ہی نہیں, میں نے ان کو میسج ان باکس میں نے ان کو میسج کیا بھی ہے, اب اس کا رپلائی مجھے نہیں آیا, یہ شاید دیکھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے اسی کے اوپر کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ مجھے بھائی, میں اب ایک بندہ اس سے میں نے پوچھا نہیں, آپ نے مجھے کہا, میں نے آپ کو کہا میں پوچھ دیتا ہوں ان سے. میں نے آپ کو یہ گارنٹی دی نہیں کہ انہوں نے کرنی نہیں کرنی, وہ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے وہ نہیں کریں گے, کر وہ بھی لیں گے, لیکن آپ مرضی ہے اگر میں. لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ زیاد صاحب, چونکہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا, زیاد صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, ہر بندے کا جو ہے اپنا ذرا ان کا ذرا اسٹیمنا اڑتنا کا, انہوں نے پھر اصل میں مجھے سمجھنے میں زیاد صاحب سے ذرا سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, کیونکہ وہ بات کو ٹیکنیکلی لحاظ سے نا جو سمجھاتے ہیں نا, وہ میری سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے, اور شاہ صاحب بھی جیسے بات کرتے ہیں, وہ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں, اگر میں سیال صاحب کے اوپر گیا نا, انہوں نے جانا مرزا صاحب کی کتابوں میں ہی ہے, وہ میرے لیے پھر وہ مرزا صاحب کی کتابیں پوری تحریر پڑھنا, یہ وہ سب کوئی کرنا. بات نہیں, کوئی بات نہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو چلیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے, پھر سیال صاحب کے ساتھ کر لیتے ہیں, آپ کی مرضی ہے تو پھر ڈن کریں. آپ نے کیا کرنا ہے بتائیں, کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے؟ دیکھیں, موضوع ہے ختم نبوت, اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 3 چیزیں ہیں, 2 میں ہمارا آپس میں آپ اتفاق ہے. ختم نبوت پہ کیا ثابت کریں گے؟ ختم نبوت کے اندر آپ کیا ثابت کریں گے, یہ بتائیں ذرا مجھے. ہاں جی, میں یہ ثابت کروں گا کہ قرآن کریم قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, اور یہاں سے توہین نکلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبروں کو لحاظ سے آخری نبی قرار دیا جائے. زمانے کے لحاظ سے وہ آخری ہیں, ہم مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں. مجھے ذرا بلند اسٹیٹمنٹ مقام لکھوا کے, دیں, مجھے اسٹیٹمنٹ لکھوا دیں تاکہ میں لکھ لوں. ہاں جی, زمانے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, ان کا زمانہ قیامت تک ہے. ٹھیک ہے, رتبے کے لحاظ سے. دوسرا, رتبے کے لحاظ سے, مقام, بلند مقام کے لحاظ سے آخری مقام پہ فائز ہیں, اس لحاظ سے وہ آخری نبی ٹھہرے. بلند مقام, ہاں جی, بلند مرتبہ, ہاں جی, بلند مقام کے لحاظ سے آخری مقام پر فائز ہیں. آخری چوٹی کیا لیں, ہاں جی, چوٹی مقام پر کہاں؟ آسمانوں میں فائز ہیں. اچھا, اور نمبر 2, یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ نمبر 1 ہوگی. نمبر 2, زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں, یعنی کہ ان کی شریعت کو, ان کے پیغام کو کوئی چیلنج کرنے والا نبی نہیں آ سکتا. زمانے کوئی کے تبدیل, لحاظ ہاں سے, جی, زمانے کے لحاظ سے آخری نبی, اور شریعت میں کوئی نہیں آ سکتا. نہیں, شریعت میں نہیں, میں نے کہا, میں نے کہا ان کی شریعت کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا, ان کی جو شریعت کو, منسوخ کرنے والا. ان کی شریعت کو چیلنج کرنے والا نہیں آ
سکتا. اگر کوئی ماڈریٹر اس کا ایک بنا سکتا ہے نا اگر کوئی, تو پلیز مجھے میسج کر دے. یہ تینوں سوال اور تیسرا جو ہے تیسرا بھی لکھا دیں, اور پھر ماڈریٹر جو ہے نا وہ اس پہ لگا دے تاکہ تیسرا مجھے جواب دینے دیں, مجھ سے انہوں نے سوال کیا ہے, میں جواب دے دوں. تیسرا یہ ہے کہ قرآن کریم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی قرار دیا جائے. یہاں سے پھر ان کی توہین نکلتی ہے. قرآن کریم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمبروں کے لحاظ سے آخری نبی. اپنا اویس صاحب ساتھ یہ لکھا دیں, یہ ان کا ذاتی موقف ہے یا جماعت احمدیہ کا موقف ہے؟ میں شاہ جی لیتا ہوں, آپ مجھے ایک منٹ دیں, میں دیکھیں میں اسٹیٹمنٹ کو پہلے پورا پراپرلی بنا لوں تاکہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں لحاظ سے ڈبیٹ ختم ہو گیا شاہ جی. ویسا ڈبیٹ تو ختم ہو گئی شروع ہونے سے پہلے ہی. وہ کیسے, آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے کر لیا. وہ کہتے ہیں جی میں ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. پھر انہوں نے کہا جی اب شریعت ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کی شریعت کو منسوخ کرے. تو زمانہ آخری کس کا ہوا؟ زمانے کے لحاظ سے آخری کون ہوا پھر؟ جو بعد میں آئے گا وہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو بعد میں آئے گا. تو پھر ڈبیٹ تو ختم ہو گئی ہے. آپ نے کیا بولا, دوبارہ بولے ذرا ضیاء بھائی, آپ نے کیا کہا کہ زمانے کے, میں نے یہ کہا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں یہ ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کی شریعت کو چیلنج کرے, یعنی ایسا آ سکتا ہے جو ان کی شریعت کو چیلنج نہ کرے. تو پھر ایسا نبی جو ان کی شریعت کو چیلنج نہ کرے گا, جب وہ آئے گا تو زمانہ کس کا آخری ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں تو جو بعد میں آئے گا اس کا کون سا زمانہ ہوگا؟ وہ جو بعد میں آئے گا وہ جو بعد میں آئے گا بعد والے کا زمانہ ہوگا. تو بعد والے کا جب بعد میں آئے گا زمانہ, تو بعد کے زمانے میں بعد والے نہیں آنا ہے. جبکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں. اور یہ بھی کہا کہ زمانہ قیامت تک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جب زمانہ قیامت تک ہے, زمانے کے لحاظ سے وہ آخری ہیں, یا تو پھر کوئی آ نہیں سکتا. اگر کوئی آئے گا تو پھر زمانہ تو وہ تو ہوگا آخری زمانے کا, تو وہ ہوگا جو بعد میں آئے گا. وہ جیسا بھی ہو شریعت کو چیلنج نہیں کرتا ہے. زمانہ تو چل رہا ہے, زمانہ تو اینڈ آف دا ڈے تک چل رہا ہے, جب تک قیامت ہے تب تک چل رہا ہے. ہاں جی, تو زمانے کے لحاظ سے آخری وہ ہوگا جو سب سے آخر میں آئے گا, یا جو سیکنڈ لاسٹ ہے یا اس سے پہلے وہ آخری ہوگا زمانے کے لحاظ سے. جو ظاہر بات ہے جو لاسٹ پہ آئے گا وہ ہوگا. تو ظاہر تو پھر ڈبیٹ تو زمانے کے لحاظ سے آخری ہیں یا نہیں؟ الیاس صاحب دیکھیں, نہیں ہاں اویس صاحب دیکھیں, بات یہ کہ میں ان باتوں کا جواب اپنے مکالمے میں دوں گا. یہ سیال صاحب نے سن لی ان کے اعتراضات, وہ رکھیں گے تو میں جواب دوں گا. ابھی تو میں ڈبیٹ شروع نہیں کر رہا, ابھی تو میں صرف آپ کا دعویٰ ہے نا, ابھی تو فریق یار ابھی میں بحث نہیں کرنی. اپنا جب ٹائم طے ہوگا ان کا ٹائم مقرر ہوگا, میرا مقرر ہوگا. ابھی مجھے اسٹیٹمنٹس لے لینے دیں پلیز, آپ کی مہربانی. اب رک جائیں تاکہ میں پھر اپنے جو میرے بڑے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہیں, میں شاہ صاحب سے بھی پوچھوں گا, ضیاء بھائی آپ سے بھی پوچھتا ہوں, نہیں بھائی آپ سے بھی پوچھتا ہوں, سب سے پوچھتا ہوں. مجھے ایک بار ذرا تھوڑی اجازت دیتے ہیں تاکہ میں اسٹیٹمنٹ تو اپنی ریٹرن کر لوں تاکہ پتہ چل جائے. سیال بھائی ان میوٹ کریں ذرا آپ خود کو. سیال بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جناب. سیال بھائی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت کروں گا کہ بلند مقام کے لحاظ سے آخری مقام پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے سیال بھائی آپ ہیں آپ؟ جی جی جناب میں سن رہا ہوں. اصل میں میرے نا ہینڈ فری خراب ہوئی ہے تو میں کان سے لگا کر آپ کی بات سنتا ہوں, جب آپ بولتے ہیں بول لیں. جہاں پہ اعتراض ہوا تو روک دیجیے گا. یہ کہتے ہیں بلند مقام کے لحاظ سے آخری مقام پر فائز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے. دوسرے نمبر پہ یہ بولتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی اور ان کی شریعت کس کے لحاظ سے؟ زمانے کے لحاظ سے, یعنی آپ وسلم کا زمانہ ہے, اس کے بعد کوئی زمانہ کسی کا نہیں ہوگا. زمانے کے لحاظ سے زمانہ تو اب دیکھیں, اب ہم ان سے کیوں پوچھے کہ زمانے کی طویل کر دیں گے کہ زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے. یہ ان کی بات تھوڑی بھائی. آپ زمانہ کیا مطلب ہے, آپ وسلم کا زمانہ تو کیا ہے معاملہ, میں یہی کلیئر ہو جاتا ابھی یہ ہو جاتا.
यार अब बता दें जरा ये जमाना कौन सा है यार अजीम भाई? देखें मैं आपको बताऊं कि ये बात चाह रही है कि डिबेट ना हो, क्योंकि इनको इल्म है, सारी दलाइल का इनको इल्म है। जमाना जब मैं कह रहा हूँ क़यामत तक, तो मैं कुरान से फिर दलाइल दूंगा ना। जब कुरान से दलाइल दूंगा फिर ये रद्द करेंगे। अभी मैं दलाइल नहीं दे रहा, अभी मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखाई। इनकी ये कोशिश है कि मुकालमा ना हो। नहीं नहीं नहीं, उनकी कोशिश नहीं है, उनकी कोशिश नहीं है। आप ये बता दें जमाना, उन्होंने पूछा कि जमाना आप लिमिटेड ना कर दें कि ये हजरत ईसा का जमाना था, ये फलाने का जमाना था। जमाने के लिहाज से ये ओपन है, जमाना ओपन है, मतलब शुरू से लेके एंड तक के जमाने की बात करिए। जब मैंने आपको कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना क़यामत तक है, तो उससे क्या तावील निकल सकती है? पता नहीं, अगर क़यामत से कम होता यानी तो आप मैं किसी कहता और कम का है। जमाना तो नहीं ना, मुझे इतना बता दो। एक मिनट, मैं अभी मेरे भी सवाल हो ना, ये बात ये अकीदत है ना, अभी तो ये आपस में अपने सवाल रख के तो उस पर बात करें। ये सवाल इसमें बनते ही नहीं है जो ये रख रहे हैं। ये खत्म नबूवत पर अगर बात होनी तो अपना अकीदा उस पर अलहदा तय होना है। तो अभी ये जो बात आप भी करें, ये अच्छा, कह रहे हैं कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता कि नंबर के लिहाज से कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबरों के लिहाज से आखिरी नबी हैं। तो ये साबित करेंगे कि नंबरिंग के यार लिहाज ये से बात ही नहीं नंबरों के आखिरी है या नहीं है, ये बात ही नहीं। मेरी बात सुन लो, ये बात मैं पूछ लूंगा ना इनसे जी, अगर ये आपने बता रहे हैं, मैंने कहा है नंबरों से आखिरी हैं या किस से आखिरी हैं, ये मैं पूछ लूंगा, कोई बात नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि आप सल्लम का जमाने के लिहाज से आखिरी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब किसी का जमाना और का नहीं होगा, सिर्फ इतना मुझे हाँ या नाम है। जनाब जब डिबेट शुरू होगी फिर आप ये सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं ये पहले आप अगर बहाना आपकी बना के बात ही डिबेट को गलत शुरू ना होगी होने तो दें, मैं ठीक उस है? पर बात क्या करनी है। अब मैंने शुरू जितना होगी पूछा तो मैं उसका जवाब बता। दूंगा, नहीं तो मैं कोई नहीं दूंगा। डिबेट शुरू होगी वहां पे आप सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। अरे भाई मैंने पूछा है, ये बातें नहीं होनी है, हमारी बातें होनी है। डिबेट हमारी हो। क्या हुआ? ये डिबेट होगी तो यार मैं भाई इनके सही सवाल, बात कर डिबेट रहे का हैं कि मकसद क्या दावा है? जब अगर होता इन्होंने है ना, सवाल पहले ही पूछ लेने हैं तो डिबेट का मकसद क्या है? अगर दावा ही गलत होगा आपका तो मैं बात के उस पर नहीं करूंगा। दावा सही होगा तो उस पर बात करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सल्लम का जमाना है, आप किसी और का जमाना नहीं। ये मुनाजरे का ये असूल है होता कि है कि जब कोई नंबरों के दावा लिहाज करता है से ना, आखिरी नबी तो होने दावा की कुरान इजाजत नहीं देता। ये तौहीन निकलते हैं नबी के सल्लम के। एक ये है मिनट असल अजीम दावा, साहब, इसको आपने रद्द एक करना है। मिनट दीजिएगा। जब दावा क्लियर ना हो, दावा करने वाला जो है ना दूसरा मुद्दा ले होता है, वो दावे के ऊपर तनकीहात करता है। वो अभी तनकीहात चल रही हैं। जी सियाल भाई। दावा ये क्लियर कह रहे होगा हैं फिर कि उससे आप बहस होगी। सल्लम का जमाना है, अब किसी और का जमाना तो नहीं होगा क़यामत तक। ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक जमाना या किसी और का अब जमाना, ये बता। देखें आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो, मुझे इल्म है, इसलिए मैं ओ जवाब यार मैं आपको ये देने नहीं, के लिए हूं। आपने ये बातें की है, ये बातें हालांकि यार फजूल मैं थी, आपसे कोई ये सवाल बातें कर नहीं रहा थी। हूँ, मैंने मैं नहीं कर आपने रहा ना कहा कोई कि आपसे आप सवाल। सल्लम का जब क़यामत आपने तक जो भी जमाना, मैं बयान आपसे करना पूछ रहा हूँ, हुआ, ये बताएं आप किसी और का आपने जमाना जो तो नहीं भी है। बयान करना हुआ डिबेट में करेंगे। मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा। दावा तो क्लियर आप कर लेना, आपका दावा ही अपने मैं मेरे मौकफ के लिए आपकी खिलाफ हो, बात अपनी क्लियर जमात के है या खिलाफ हो, नहीं तो है, फिर डिबेट मैं में क्या क्लियर आपसे होगी। बात करूं? सयाल भाई आप अपना पॉइंट मौकफ रख दें, वो फिर हाँ जी, उससे मैं उससे देख लेता हूँ। अभी ये इस बात का जवाब दें कि आप सल्लम का जमाना, इन्होंने आपको 3 पॉइंट लिखाए हैं, हालांकि ये मैं कहता हूँ मेरे नजदीक ये फजूल है, लेकिन इन्होंने लिखाए हैं। मैं एक पूछ रहा हूँ उनसे, उसका बात आप जवाब दें कि आप सल्लम का जमाना क़यामत तक का है या अब किसी और का जमाना, ये बताओ। जी अब ऐसा भी ये नोट कर लें, ये डिबेट नहीं करेंगे। मैं पहले ओ तो यार बता मैं रहा हूँ इनसे कि पूछ रहा हूँ, शाह अब भी नहीं सिर्फ करेगा, बता दो आप शाह साहब सल्लम भी का नहीं जमाना करेंगे, या बात किसी और सियासी का यार जमाना। जमाना, आप ये मुझसे बता सवाल दो यार। करेंगे, अब मैं ऐसा आपसे ये करूंगा। पूछ के बता। अभी आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, जो मैंने लिखा दिया। और ऐसे नहीं होता आपका यार, दावा ही गलत है, आपका ऐसे जमाती थोड़ी मौकफ के खिलाफ दावा दावा। आपने किया तो उसको क्लेरिफाई भी तो करना ना यार। ये तो किसी भी जगह पे जब आप तकरार करते हैं कोई बात। अच्छा मैं वाला, अच्छा इनसे पूछो किसका जमाना है। अब चलो पूछ लो आप, अब किसका जमाना, ये पूछ लो, बस इतना पूछ लो। अच्छा अब ऐसा अगर मैं इस सवाल का जवाब दे दूं तो ये फिर आखिरी सवाल होगा ना, फिर डिबेट शुरू होगी। ये ना कि फिर इससे डिबेट फिर और सवाल होगी, अब निकाल दें। खत्म नबूवत पर होगी। अब आपने एक दावा कर रहे हो तो मैं भी करूंगा ना, मैं भी आपसे पूछूंगा। अभी ये तो बताओ जो दावा कर रहे हैं ओ भाई फिर इस सवाल के बाद फिर डिबेट शुरू होगी, फिर सवाल पे किस सवाल नहीं पर होंगे। होगी, मैं आपकी जवाब मर्जी देता के हूं आपको। मुताबिक तो न होगी, खत्म नबूवत पर होनी है। मैं आपसे अच्छा ये इसका बताओ आखिरी ना, आगे सवाल है चलते हैं। आपका, ये खत्म नबूवत का नहीं है, ये बताओ मुझे ये जमाना किसका। ये आखिरी सवाल है आपका। वैसा पहले इनसे ले लें
कि ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद डिबेट शुरू होगी, जो भी अपना कहना चाहेंगे डिबेट में कहेंगे, मैं ये भी कहूंगा। खत्म नबूवत पर बात होनी है, खत्म नबूवत पर मुकम्मल अकीदा बयान किया जाना है। ऐसे नहीं होना कि आपकी मर्जी हाँ, चलेगी, जो लेकिन आप मैंने कर दिया ना, आपने यही 3 मेरा पॉइंट रख अकीदा के है, तो आप घर यही चले मेरा जाएंगे। अकीदा मैंने कर दिया। अगर सवाल लेना है तो इस सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद मजीद सवालात नहीं होंगे, या फिर डिबेट में हर चीज तय होगी। जितनी डिबेट देर में आए आप। तय नहीं होगा, मेरी बात सुने, अभी तय कर रहे हैं। आपका दावा ही एक दावा भी किया है, वो गलत साबित हो जाए तो फिर बात किस पर यार होनी है? डिबेट में आप साबित कर देना मेरे दावे गलत है, मैं कब आपको कह रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको बताओ कि ना, आप आप दलील ना दें बताओ मेरे तो दावे चलो गलत दावा है। वाज़ेह बता दो कि आप जो कह रहे हैं ये है कि आप सल्लम का क़यामत तक जमाना, अब किसी और का जमाना नहीं, बस इतनी बात कह दें। एक सवाल इसका मैं जवाब देता हूँ ना, इसके बाद फिर तो डिबेट यार शुरू ये होगी, मैं सवाल ये कह रहा नहीं हूँ। है, अभी मैं आपसे वाज़ेह करना चाहता हूँ आपका दावा क्या है। आप दे दें इसका जवाब दे दें ज़िया भाई और अजीम भाई। हाँ मैं दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद डिबेट शुरू होगी। मैं आपको बताता हूँ इन्होंने और सवाल करने की, ताकि डिबेट की तरफ जाए ही ना बात। ये लिख लें अभी आप। आपको अच्छा मौत नजर आ रही है, अभी आपसे बातें तय हाँ करना, जी, हाँ मेरा जी, भी हाँ जी, हाँ मौका जी, हाँ पेश जी, हाँ होना जी, कि हाँ जी, आपकी हाँ जी, अपनी राय अपनी है भाई, आप बदमाशी हाँ जी, करेंगे हाँ भाई, जी। आप अपना मौका पेश करके तो बात करेंगे, मैं भी करूंगा ना। आपने भाई एक मौकफ पेश किया, मैंने लिख लिया, अब मैं उनका भी तो मौकफ ले लूं ना, लिख लूं, इसके बाद उनको लिखने दूंगा। आप उन्होंने क्वेश्चन किया आपके दावे के ऊपर, आप भी उनके दावे के ऊपर एक क्वेश्चन कर देना, तो एक बार नहीं। पूछ आप बता दें उनको, ताकि बात आगे चले और हम काम को शुरू हाँ करें। जी, हाँ जी, मुझे इनके दावे पर कोई क्वेश्चन नहीं करना, जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला, किसी ने उनकी शरीयत को चैलेंज नहीं किया। ज़माने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलने से मुराद ये नहीं है कि उस शरीयत में नबी नहीं आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना क़यामत तक है। ज़माना क़यामत तक चलने से कुरान ये गवाही दे रहा है कि ये मुराद नहीं होता कि कोई उस शरीयत के अंदर नबी नहीं आता। ठीक है जी। अब मैं इसको वजाहत जो भी लेना चाहेंगे मैं कुरान से इस डिबेट के अंदर दूंगा। ये मेरा जवाब है। शुक्रिया। यानी अवैस भाई आप मुझे समझा दें कि ये कह रहे हैं कि आप सल्लम का ज़माना ये क़यामत तक है, यानी अब भी आप सल्लम का ज़माना किसी और का ज़माना तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि क़यामत तक ये रहेगा ज़माना। ये अगर कोई और का कोई उसका ज़माना, तो फिर ये क्या कहेंगे? वो जी, कह मैं आपको ये भी तो कह दिया कि कुरान से साबित करूंगा कि उस जमाने के अंदर यार मैं इनका दावा पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। अभी इन्होंने एक दावा किया है, ये खत्म नबूवत का मामला अभी बाद में चलता है। अभी इन्होंने एक दावा किया है, ये कह रहे हैं कि अब रसूल करीम सल्लम का जमाना क़यामत तक है, किसी और का जमाना नहीं। नबी आएंगे लेकिन जमाना आप सल्लम का ही होगा, ये कह रहे हैं ना? हाँ जी। अच्छा, अब मेरे पास ये तफसीर सगीर है कबीर है मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब की, वो कह रहे हैं कि डिबेट में सुन लो अब एक मिनट सुन लो। हाँ डिबेट में पढ़े ना, मैंने आपको रोका तो नहीं हुआ ना। सुन लो यार, ना, अब आप ऐसा एक मैंने दावा क्या ही किया गलत साहब, कर उन्होंने रहे हैं। नहीं वो करना। कह रहे हैं मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना तो गुजर चुका, अब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का जमाना है। ये क्या हुआ? ये मैं डिबेट में जवाब दूंगा आपको जनाब। मैं डिबेट आपको में कह रहा हूँ देंगे, कि हर आपका चीज दावा पेश ही करें गलत है, डिबेट में। जमात के मौकफ के खिलाफ दावा है आपका। तो मैं आपसे इस दावे पर क्या बात करूंगा, पहले दावा तो क्लियर करो, ये गलत है ये सही है। आप अब ऐसा भी आप नोट कर लें बात, मैंने लिखवाए, अब ऐसा मुझे क्लियर इन्होंने करवाओ प्यारे सवालात पे भाई। सवाल किए, मैंने जवाब दिए। अब तहरीर मैंने अब कहा कि साहब मुकाबले में इन्होंने पढ़ कहा लेना कि आप डिबेट में। सल्लम का जमाना क़यामत तक, जमात का खलीफा साहब कह रहे हैं कि यानी कि आप सल्लम का जमाना गुजर चुका है, अब हजरत मसीह मऊद का जमाना है। तो हाँ कौन जी, सही हाँ जी, कह रहा है, डिबेट मुझे में ये जवाब बताओ, दूंगा ये जनाब, इनका दावा डिबेट में सही दूंगा है? मैं, और सवालात के जवाब नहीं दूंगा आपको, पहले कह दिया था। अब ऐसा अब यही सिर्फ क्लियर करवाओ, हम आगे खत्म नबूवत पर ही बात करते हैं। मैं इनसे कोई डरने वाली बात कोई नहीं, मुझे ये बताओ, क्योंकि इन्होंने बातें ही गलत की हैं आकर जी। मैं वो कहता हूँ हद इतना हो गया, ये तीनों बातें ही गलत हैं। मैं इनसे अभी पूछूंगा तो इनकी खत्म नबूवत यहीं खत्म हो जाएगी। जी अवैध साहब, यही बातें जो 4 घंटे का अदनान शीख साहब की टीम के साथ हुआ, कैसर राजा अमर हक साहब थे, ठीक है, यही दलाइल मैंने वहां पे दिए थे, उन्होंने कोई उस पर एतराज नहीं किया, कोई उसको रद्द नहीं किया, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इनको मसला हो रहा है। यही चीज जो तलहा साहब के साथ मैंने लिंक आपको भेजा, यही चीजें वहां पे कही थी। उन्होंने एतराफ किया कि 2 चीजों में जो आप कह रहे हैं, मकाम की बुलंदी के लिहाज से और जमाने के लिहाज से हमें और आप इख्तलाफ नहीं है, सुन ले आप। तीसरे नंबरों के लिहाज से उन्होंने कहा इख्तलाफ है भी ये है। अब मैंने बड़ी वजाहत के साथ इनके साथ मसला हो रहा है कि ये अब सवाल पे सवाल करेंगे ताकि बात उधर जाए ना। और भाई जब मुकालमा शुरू होगा आप मेरे तरफ। वैसा मैंने कोई बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ अभी ठहरे ये कह रहे हैं कि आपने जो दावा किया ना, आपके दावे का पॉइंट नंबर 2 है
زمانے کے لحاظ سے آخری نبی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. زمانے کے لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو آپ کے جو خلیفہ ہیں, آئی ڈونٹ نو کون سے خلیفہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں. تو یہ کنفلکٹ کر رہی ہے آپ کی بات جماعت احمدیہ سے. تو یہ جب کنفلکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سے ختم نبوت کے اوپر بات کیا ہو. بہت سیدھی سی بات کی ہے انہوں نے, جو کہ عام عقل میں بھی آتی ہے. میری بات سنو نا, کنفلکٹ نہیں کر رہی, یہ انہوں نے صرف ایک اعتراض بنایا ہے تاکہ ڈبیٹ ہو نا. میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا, مربیاں جو میری عدنان شیر صاحب کے ساتھ ہوئی ہے نا, وہ امتیاز صاحب کے ساتھ, مجھے کینیڈا سے امریکہ سے مربیاں کے ٹیلی فون آئے. مجھے اس سے نہیں ہے, میری بات کا یار مجھے جواب بات کرنے تو, میری بات ہے, مجھ سے سوال کیا انہوں نے, میں نے جواب دینا ہے, مجھ سے سوال ہوا میں نے, مجھے مربیان کے ٹیلی فون آئے کہ آپ نے ان کو ایسے پھنسایا ہوا ہے کہ یہ باہر نہیں نکل سکتے, اور انہوں نے ایک بھی آیت پیش نہیں کی ختم نبوت. آپ دیکھ لیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں جماعت کا یہی موقف ہے, جو میں کہہ رہا ہوں. میری بات سنیں, خالی خوش اپنی تعریفیں کرنے سے, دیکھیں یہ اچھی بات ہے, بندے کو خود اعتمادی ہونی چاہیے, لیکن ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا, میں ٹو بی آنیسٹ آپ کو میں وہ نہیں ہوں کہ یہ لے لو وہ لے لو, کیونکہ میں تو خود سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ کی عظیم بھائی, یہاں تو آپ کی باتیں اتنے اوپر لیول کی ہیں جو کہ ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی. میں اپنی بات کرتا ہوں, یہ میری سمجھ میں آ نہیں سکتی. چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی آسانی سے ہوں, سلو ہوں, بہترین طریقے سے ہوں, خالی بڑکے مارنے سے, میں نے عدنان رشید کو یہ کہہ دیا, میں نے امتیاز کو یہ کہہ دیا, مربیان نے یہ کہہ دیا, یہ سب باتیں جو ہے نا یہ میننگ لیس ہیں. ہم ابھی یہاں پہ رہتے ہیں, آپ خود بھاگ کے کہیں مختلف جگہ پہ چلے جاتے ہیں. یار ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں, سیال صاحب یہاں پہ ہیں, آپ یہاں پہ ہیں, بات کو آگے لے کے چلتے ہیں, ذرا رک جائیں اب. اور ہم آپ تحمل سے, آپ بھی تھوڑا سا, آپ نے کہا تھا ہم پیار سے بات کرتے ہیں, وہ بھی بندہ پیار سے بات کرتا ہے, تو آپ تھوڑا سا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی باتیں میں اور جگہ بھی کر چکا ہوں, مسئلہ نہیں ہوا. چھوڑ دیں ابھی, آپ ابھی اور جگہ چھوڑ دیں. آپ کو ڈیبیٹ شروع ہوگی نہیں تو میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. نہیں کرنی آپ نے کہہ دیا, ہم نے نہیں کرنی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ بھی اسی بھی لڑتے نہیں, اس لیے ڈیبیٹ ہوتی ہی نہیں بعض جگہوں پہ. ڈیبیٹ کیا ہوگی, ڈیبیٹ ڈیبیٹ ہوگی. آپ کہتے ہیں کہ زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرضی کے 3 پوائنٹ رکھ دیے, اپنی مرضی کے میں ان کو بگا دیا پیارے بھائی. بات یہ نہیں ہے, انہوں نے 3 پوائنٹ رکھے, 3 دعوے رکھے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کا دوسرا دعویٰ جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے. اب کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو ختم کرے بقول ان کے. میں کہہ رہا ہوں خلیفہ ثانی صاحب تفسیر کبیر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مگر محمد رسول اللہ کا زمانہ تو گزر چکا, اب حضرت مسیح موعود کا زمانہ ہے. تو ان کا یہ جو بات کر رہے ہیں ان کا تو دعویٰ ہی ٹوٹ گیا. جب دعویٰ ٹوٹ گیا تو اس پر بات کیا ہوگی پیارے بھائی؟ آپ مکالمے میں بتائیں گے یہ تحریر, آپ غلط بیان کر رہے ہیں, انہوں نے ایسے بیان نہیں کیا. نکال لو, میں آپ کو آپ مکالمے میں نکال لیں گے بھائی, آپ یہاں پہ نہیں نکالیں گے, اس لیے میں آپ کو میں نکال دیتا ہوں, تصویر لگا دیتا ہوں, میں ابھی لگاتا ہوں. ایک منٹ پڑھنی, آپ مکالمے کے دوران لگائیں گے. او یار میں ابھی لگاتا ہوں دعویٰ, تو آپ کا دعویٰ ہی غلط ثابت ہو جائے تو پھر بات کیا کریں گے آپ؟ نہیں, آپ مکالمے کے دوران ڈیبیٹ میں لگائیں گے. آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے ختم نبوت صاحب, آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. یا مان لیں کہ بشیر الدین محمود نے غلط لکھا, یہ بات مان لیں. آپ بتا دینا نا ڈیبیٹ میں, میں نے بھائی حوالے آپ کے پاس ہیں سارے, میں کون سا آپ کو منع کر رہا ہوں. سر جی وہ تو میں دوں گا نا بعد میں. آپ کا جو دعویٰ ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک ہے, آپ کا دعویٰ ہی غلط ہو رہا ہے. یہ تو وہ میں بتاؤں گا نا, آپ کی جماعت کے نزدیک آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے. آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. صرف آپ عقیدے کے مطابق چلو. میں لگاتا ہوں دوسرا. ویس بھائی میں بیٹے کو کہتا ہوں لگاتے ہیں وہ. بھائی میں نے کوئی حوالہ نہیں لینا, مجھے ڈیبیٹ کے اندر حوالے دینا. صورت نکال کے بات کو آگے بڑھائیں. قیامت تک ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. اور سیال بھائی آپ ہی جانے, سیال بھائی بات ایسا ہے کہ چلے بات ان کی محلے مناظرے میں پیش کر دیں. ان کو جو بات ابھی ہونی وہ مناظرے میں ہو جائے گی, ان کی خواہش پوری کر دیں. اچھا ایک منٹ رک جائیں آپ, ابھی اب آپ رک جائیں, آپ سب لوگ میوٹ لگائیں ذرا. سیال بھائی آپ بھی میوٹ لگا لیں. یار طاہر بھائی میری تھوڑی ہیلپ کر دیں گے آپ؟ یہ سیال صاحب حوالہ کیوں نہیں لگا رہے؟ ایسے تفسیر کبیر میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ جی فرمائیے. ایک منٹ یار, آپ لوگ پلیز یار کوئی بھی